خان صاحب جو کہ ماضی میں کہتے رہے تھے کہ خفیہ ایجنسیوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے حوالے سے ان کی موومنٹ کے حوالے سے اگر چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں تو ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، یہ ضروری یہ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ جسٹیفائڈ ہے، لیکن آج ان کا موقف یکسر مختلف ہے کیونکہ آج یہ چیزیں ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں، ان کے اپنے لوگوں کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، تو یہ معاملہ بھی اس کیس کے اندر اجاگر ہو سکتا ہے اور اجاگر ہونا بھی چاہیے اور سلسلہ رکنا بھی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اعتراض اٹھایا حکومت نے درست ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو اچھی ہے کہ ایک عدالتی عمل جاری ہے اور پٹیشن بھی آ رہی ہیں، وہ ٹیک اپ ہو رہی ہیں یا ریجیکٹ ہو رہی ہیں، لیکن جس پرنسپل کی بات کی سینیٹر ہمایوں مومن صاحب نے، میں اسی پرنسپل کو اور آگے بڑھاتا ہوں. اور جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جلسے میں کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ساس کا مقدمہ ہو اور داماد سنیں، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ایک جج صاحب ہیں، 70 سے زیادہ وہ سیاسی کیسز میں وہ بینچ کا حصہ بنے ہیں. اچھا، وہ یا تو وہ زیادہ جانتے ہیں پاکستان کی سیاست کو، یا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ان کا کوئی خاص انسائٹ ہے جو باقی معزز ججز صاحبان کا نہیں ہے. تیسری اہم بات انہی کیسز کے حوالے سے، جو کمیشن کے حوالے سے بھی ایک بینچ نے کہا کہ کمیشن کام نہیں کر سکتا. میرے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے، وہ اس لیے کہ انکوائری کمیشن ایکٹ، دیٹس ناٹ آرڈیننس، دیٹس ایکٹ. ایکٹ مین سم تھنگ پاسڈ بائی دا پارلیمنٹ. بالکل صحیح ہے. تو اگر پارلیمنٹ کا ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت کمیشن بن سکتا ہے، تو پھر پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت کمیشن کو کارروائی سے روکنا، یہ تو پھر پارلیمنٹ کے اختیار پہ ہاتھ ڈالنا ہے نا. اب اس درمیان میں ایک اور بات بھی ہو گئی، مجھے سینیٹر محمد صاحب کی بات سے یاد آیا کہ یہ قانون بنا رہے ہیں، یہ جو اصل قانون بنا ہے ریویو مینجمنٹ والا، وہ تو جناب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی دستخط کر دیے اس کو، اور پورا میڈیا، سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل والے جو بھی یوٹیوبر ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ وہ بہت باخبر ہیں. اس بل کے بارے میں جب اٹارنی جنرل نے آ کے عدالت میں بتایا تو سارے حیران رہ گئے. اچھا، یہ بل پاس بھی ہو گیا اور پھر قانون بھی بن گیا. تو قانون پر تو صدر مملکت نے بھی دستخط. پلیز پراشا صاحب، یہ سب کچھ بہت رازداری سے ہوا، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے سرپرائز تھا، جج صاحبان کے لیے نہیں. ججز کے لیے تو سرپرائز تھا، لیکن ایک وقت کے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اور پی ٹی آئی کے بنائے ہوئے صدر مملکت کے لیے تو سرپرائز نہیں تھا، کیونکہ سملر ایک بل پہلے روکا ہوا ہے عدلیہ نے، وہ پروسیجر والا جو بل ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا، اس میں بھی رولز امینڈ کر کے تقریباً یہی اس کا جو رزلٹ تھا، یا اس کے اندر جو پروویژن تھی کہ 184(3) کا جو کیسز ہوں گے ان میں ریویو کے ساتھ ساتھ اپیل کا رائٹ بھی ملے گا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ لارجر بینچ سنے گا. وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل تھا وہ تو سپریم کورٹ نے اسٹے کر کے اس کا عمل روک دیا تھا. یہی اس آرڈر میں تھا کہ نہیں. تو پراجا صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر ایک اسی طرح کا بل روک دیا جاتا ہے، دوسرے کے اوپر صدر مملکت بھی اسے سائن کر کے پاس کر دیتے ہیں، اتنی رازداری سے ہو جاتا ہے، تو یہ کیا کہاں سے اتنا پریشر آ گیا کہ یہ سارا کچھ اتنی سموتھلی ہو گیا؟ اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ پرسن اسپیسیفک ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی جو امپلیکیشن ہے اس پہ پھر سب ایگری ہیں. امپلیکیشن یہ ہے، وزیر قانون تو کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کا فائدہ نہیں ہے یا جہانگیر خان ترین کا فائدہ نہیں ہے. اٹ مینس کہ وہ کیسز کھلیں گے، 60 دن کے اندر اندر ان کی اپیل آئے گی، 60 دن کے اندر اندر وہ اپیل آ جائے گی تو لارجر بینچ بنے گا. لارجر بینچ جو ہے وہ، اگر یہ جو آج پٹیشن آئی ہے کہ یہ 3 پرٹیکولر ججز نہیں بیٹھ سکتے، تو اٹ مینس پھر اس بینچ میں بھی کہا جائے گا کہ یہ 3 ججز نہ بیٹھیں. اور جن ججز نے تاحیات نااہلی کی ورڈکٹ دی تھی، فیصلہ دیا تھا، رولنگ دی تھی، اس بینچ میں بھی تو وہ معزز ججز ہیں. اگر اس طرح کے اعتراض میں ان ججز کو اس بینچ کا حصہ نہیں بننے دیا جاتا، تو پھر تو جو باقی ججز ہوں گے
ان کا کوئی بھی فیصلہ ہوگا ایک تو پھر پی ایم ایل این بھی مانے گی, پی ایم ایل این کو تسلیم کرنا پڑے گا, اور اگر جو آپ جس تناظر میں کوسچن کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ پھر ریلیف ملے گا, میاں نواز شریف کو بھی ریلیف ملے گا, پھر جہانگیر خان ترین کو بھی ریلیف ملے گا, پھر نصرہ ٹاور کے جو متاثرین ہیں ان کو بھی ریلیف ملے گا. عفنان صاحب, یہ جو ایک ظاہری بات ہے, ایک بل پاس ہوا ہے, قانون کا حصہ بن چکا ہے, اور اس طرح سے ہوا ہے یہ سارا کچھ کہ جج صاحبان کو بھی ان کے علم میں نہیں تھا, ان کو عدالت کے اندر ہیرنگ کے دوران یہ سب کچھ پتہ چلا. تو یہ درست ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو جہانگیر ترین کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ اتنی اجلت میں ہوا سب؟ دیکھیں, اس کے اوپر جو ہے وہ جو لا منسٹر صاحب ہیں انہوں نے تو اپنی رائے یہ دی ہے کہ اس کا فائدہ ان کو ہوگا نہیں. تو اب جو ہے وہ عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فائدہ ہوگا. اب یہ اس کے اوپر بھی بڑی کنفیوژن ہے کہ یہ ریویو جو ہے اس کا کوئی مطلب کہ اس سے کوئی پی ایم ایل این کو فائدہ ہے بھی کہ نہیں. تو یہ اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے. میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ کوئی ایسا بل جس میں سارے پاکستان کو فائدہ ہو اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو فائدہ نہ ہو تو یہ بڑے افسوس کی بات ہی ہے, کیونکہ جو زیادتیاں عدلیہ کی طرف سے پچھلے 5-6 سال میں ہمارے ساتھ کی گئی ہے اس کا ازالہ آپ مجھے بتائیں نا کیسے ہوگا کہ آپ نے ایک بندے کو 10,000 درہم تنخواہ لینے کے اوپر جو ہے وہ ڈکلیریشن نہ کرنے کے اوپر, فرضی ڈکلیریشن نہ کرنے کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کو گھر بھیج دیا, آپ نے اس کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا, آپ نے اس کو پارٹی کی صدارت سے ہٹایا. یہ عدلیہ, یہ سپریم کورٹ نے کیا یہ کام. پھر آپ وہاں بھی نہیں رکے, جب حکومت آ گئی تو یہی عدلیہ تھی جو ہمارے لوگوں کو اندر ایک کے بعد دوسرے کے بعد ایک چیز میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا عفنان صاحب کہ آپ جس طرح سے اس کو کھلے دل سے اور اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہے اور نواز شریف صاحب کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے, تو وزیر قانون اس کو کیوں ڈینائی کر رہے ہیں؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, جبکہ تمام جو شکیں ہیں وہ یہی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اس سے فائدہ ہونے والا ہے ان کو. دیکھیں, یہ تو آپ انہی سے پوچھیں, یہ بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی, میرے ساتھ بہت سارے لوگوں کو اور بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ معاملہ ہے کیا. تو یہ تو کلیریفیکیشن وہ خود ہی دے سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے, کس کے لیے کیا اور کیوں کیا ہے. میں جو ہے وہ میں نے جتنا اس قانون کو پڑھا ہے, میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ ریویو فائل ہو سکتا ہے, لیکن جس قسم کا جو ہے وہ ماحول اس وقت ہے سپریم کورٹ میں, تو وہ تو صرف ایک پارٹی کو ہی ریلیف مل سکتا ہے وہاں پہ, اور وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور وہ چاہے کچھ بھی کریں ان کو وہاں سے ریلیف ملتا رہا ہے, اور پہلے بھی ملتا رہا ہے, اور آئندہ بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ فورسیبل فیوچر میں انہی کو ریلیف ملے گا. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ معاملہ آئین اور قانون کا ہے ہی نہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست کا محور جو ہے وہ سپریم کورٹ بن گئی ہے, حالانکہ ان کو نہیں ہونا چاہیے, ان کو اپنا کام کرنا چاہیے, لیکن پاکستان کی ایگزیکٹو, پاکستان کی سیاست, پاکستان کی ہر چیز اب ادھر ارد گرد گھوم رہی ہے. حالانکہ اصولی طور پہ تو ججوں کے فیصلے بولتے ہیں, اور بڑے کمپیٹنٹ ججز ہیں سپریم کورٹ میں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے کچھ ججوں کے فیصلے پڑھے ہیں اور بہت زبردست ججز بھی بیٹھے ہوئے وہاں پہ, لیکن انفارچونیٹلی ان بیچاروں کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے, اور وہ ایک چند لوگ ہیں وہی ہر فیصلے میں ہر کیس کو آگے سنتے ہیں, جو کہ انفارچونیٹ ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ عدلیہ کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ وہ کسی کے لیے ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال نہ ہو.